ارشاد فرمایا انسان جلباز ہے، بے صبرا ہے۔ بے صبرے کا مطلب ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے، اسٹریس لے لیتا ہے، ہلڑ بازی۔ یہ دنیا میں ناکام لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ علامتیں غیر مسلموں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، جن کو ہم دنیا کی کامیاب ترین قومیں کہتے ہیں۔ یہ ساری علامتیں ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مایوسی، ان کے موٹیویشنل اسپیکر جو لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں، خود وہ ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹریس میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کو ہم نے دیکھا ہے جو ڈپریشن کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، خود ڈپریشن کے بعض دفعہ مریض بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ ٹینشن برداشت کرنا کلے آدمی کا کام نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کوئی جو مشکل کام ہو تو کہتے ہیں کلے آدمی کا کام نہیں ہے۔ ٹینشن برداشت کرنا اکیلے انسان کا کام نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا کے ساتھ ہونے کا یقین نہ ہو اور اللہ سے محبت نہ ہو، اللہ سے ریلیشن نہ ہو، اس وقت تک غم برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ پاگل ہو جاتا ہے آدمی، مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ان آیتوں کا حاصل، بھائی ادھر چلے جائیں پلیز، بیان میں سب کی شادی تو نہیں ہوئی ہے نا، باقی تو بیان سن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نسخے بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ جلباز نہیں ہوتے، غموں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں اتراتے نہیں ہیں۔ بے صبر آدمی کیا کرتا ہے؟ غم میں جزا فضا شروع کر دیتا ہے، اور خوشیوں میں اپنی اوقات سے باہر۔ یہی ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں۔ پیسہ آ گیا تو دماغ خراب ہو گیا آپ کا، غریبوں کو برا سمجھنا شروع کر دیا، لوگوں سے سلام کرنا چھوڑ دیا، وہاں میں لگ گئے۔ وہ پیسہ جب گیا، لیبیا کے صدر کا دیکھو حال کیا ہوا تھا۔ لیبیا میں صدر کے خلاف بغاوت ہوئی کہ صدر 2 نمبر ہے اور عیاش ہے، حالانکہ شریعت کا حکم ہے جو بار بار ہم بیان کرتے ہیں۔ لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ حاکم جو بھی ہوگا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، بخاری مسلم کی احادیث ہیں اس کے بارے میں واضح کہ اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ بغاوت جائز نہیں، کیونکہ حاکم کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، اسٹیٹ کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ بغاوت سے نقصان ہوگا اسٹیٹ کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی حکومت کے پٹھو ہیں، یا بھائی حکومت کے نہیں، اسٹیٹ بچانے کی بات کرتے ہیں، ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھو نا، لیبیا میں جب بغاوت کی ہے تو کتنے اچھے اچھے وہ نعرے لگائے گئے تھے کہ یہ عیاش ہے تو ہم نے اس کو ملک میں ایک صالح قیادت لانی ہے۔ اور بغاوت کی جب بات ہوتی ہے تو مراد ہوتی ہے مسلح بغاوت، حکومت کے خلاف دھرنے احتجاج، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، تو رائٹ ہے کوئی مطالبہ منوانا ہو، پوری دنیا میں یہ رائٹ ہے عوام کا کہ بھائی وہ پرامن احتجاج کر سکتی ہے۔ ہم بغاوت کی بات کرتے ہیں، بغاوت سے مراد کیا ہے؟ تلوار لے کے بغاوت کرنا، اسلحہ لے کے چڑھ جانا۔ پھر لوگ مثال دیتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے بھی تو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، قطعاً نہیں، مسلح بغاوت نہیں کی تھی، انہوں نے مسلح بغاوت نہیں کی تھی۔ حکومت کے خلاف کوئی مطالبہ منوانے کے لیے اس پہ دباؤ ڈالنا الگ چیز ہے، اور اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف بغاوت کرنا الگ چیز ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ حضرت حسین اسلحہ لے کے ہی تو نکلے تھے کربلا کے میدان میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، اسلحہ لے کے تو ڈیفنس کے لیے تو ہر شخص اسلحہ لے جا سکتا ہے۔ اگر وہ بغاوت کے لیے نکلتے تو اپنے گھر کی خواتین، پردے دار باحیا خواتین اور چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کے نہ نکلتے۔ جب بھی فورس اور لڑائی کے لیے جایا جاتا ہے، جوان فوجیوں کو لے جایا جاتا ہے، اور جتنی بڑی سامنے طاقت ہو اتنی نہ صحیح اس کے جوڑ کی طاقت کو مقابلے میں لے جایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سادات کی خواتین کو لے کے نکلنا اور دودھ پیتے بچوں کو لے کے نکلنا، یہ 2 اور 2 4 کی طرح اس کی علامت ہے کہ آپ حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے، مسلح کہتے ہیں اسلحے کے ساتھ، تلوار سے بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے آپ۔ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، تفتیش احوال کے لیے نکلے تھے۔ آپ کو غلط کوفیوں نے گائیڈ کیا، کوفیوں نے غلط بیانی کی کہ آپ آئیں، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تفتیش احوال کے لیے نکلے۔ تو پھر کوفہ کے گورنر بدبخت نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور سیدنا حسین کے مقابلے میں وہ آیا ہے تو دفاع تو پھر حق بنتا ہے نا۔
گورنمنٹ اگر آپ کو بلا وجہ مارنا شروع کر دے تو پھر تو شریعت کہتی ہے بھائی اپنا دفاع کرو, سب سے پہلے اپنی جان بچانی فرض ہے. ایک ہے حکومت پہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنا, ایک ہے آپ کو بلا وجہ گورنمنٹ مار رہی ہو تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے دفاع میں جو چاہیں کریں آپ. تو دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی اگر آپ کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے, ناحق قتل کرنے کے لیے, تو پھر آپ کے لیے اپنے دفاع میں اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے. لیکن ایک ہے آپ چڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دیں, آپ گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, ان کا شمار تو تھوڑا متشدد قسم کے علماء میں ہوتا ہے, متشدد علماء میں ہوتا ہے, جو بہت سخت مزاج والے تھے, وہ بھی بغاوت کے قائل نہیں تھے. انہوں نے ان کے الفاظ, میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن ابھی آگے ہی بات تو میں کر کے آگے چلتا ہوں. ان کے بھی الفاظ یہ کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے کبھی اس میں مثبت اثرات نظر نہیں آئے, کبھی بھی مثبت اثرات نظر نہیں آئے. اور لوگ پھر افغانستان کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے تو بغاوت کی. ایسا نہیں ہے. افغانستان میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ تھی نہیں, تو بغاوت کس کے خلاف ہوتی؟ اسٹیبل, وہاں تو ہر پہاڑ پہ الگ ریاست قائم تھی اور موبائل صدر تھا وہاں کا, تو صدر جدھر جاتا صدارت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوتی تھی. وہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ تھوڑی تھی افغانستان میں. اگر وہاں بھی اسٹیبل گورنمنٹ مضبوط ہوتی تو وہاں کے علماء بھی اس کو نہ, کیونکہ کتابیں سب اسی پر ہیں کہ نہیں ہے جائز. بعض لوگ امام حنیفہ کے قول کا حوالہ دیتے ہیں. دیکھو مجتہدین کے اقوال پہ فتویٰ نہیں ہوتا, فتویٰ مجتہدین کے جن اقوال کو دلائل سے نکھار کے اس فقہ کا حصہ بنایا گیا ہے اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. اگر صرف امام حنیفہ کے اس طرح کی تاریخی قول کو لینا ہے پھر تو اور بہت سارے اقوال ہیں جن کو آپ بھی نہیں مانتے. تو خلاصہ یہی نکلا ہے کہ جہاں بھی بغاوت ہوتی ہے, بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی, بنو عباس نے کی, کیا نتیجہ نکلا؟ اسلامی خلافت دو حصوں میں ڈیوائڈ. اور پھر بنو عباس نے بھی کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں کیا کہ جو خرابیاں بنو امیہ کے دور میں تھی بنو عباس بالکل ان سے پاک تھے, ایسا نہیں ہے. ان پہ بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. تو وہ خلافت دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی اور جتنی یورپ فتح ہوتا چلا جا رہا تھا وہ ساری رک گئی. پھر محمد بن قاسم کو لا کے اس کو قتل کر دیا کہ ایسے ایسے ظلم ہوئے. محمد بن قاسم بیچارے کا کیا قصور تھا؟ تو سندھ فتح کیا اس نے, اس کو صرف اس بیس پہ مارا گیا کہ بنو امیہ کا ہے وہ, تو بنو امیہ کا ہونا ہی جرم ہو گیا, حالانکہ بنو امیہ میں سارے برے تھوڑی تھے. تو یہ سب اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں جب آپ اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ لے کے بغاوت پہ اٹھتے ہو. اس لیے شریعت کا دو چار کی طرح حکم ہے کہ آپ نے مسلح بغاوت نہیں کرنی ہے, صبر سے کام لینا ہے. ہاں ظالم کے سامنے حق بات ضرور کہنی ہے. درباری ملا وہ ہوتا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات نہ کہے, وہ درباری ملا کہلاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو جو صحیح علماء ہیں وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو حاکم, اس کے سامنے حق بات کہتے ہیں وہ, لیکن کہنے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. جو درباری ہوتے ہیں نا اکثر وہ ممبر پہ تو بول رہے ہوتے ہیں, سامنے نہیں بولتے, اور سامنے جب بولتے ہیں جب ان کے مریدین دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ جا کے باہر بتائیں کہ ہمارے حضرت جی اتنے ماشاءاللہ چیمپئن ہیں, لیکن بند کمرے میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہت جلدی فتوے نہ لگا دیا کرو. اب لیبیا کا صدر کا تھا, یاش تھا, شراب وراب کے بھی الزامات تھے, تو اس کے خلاف لوگوں نے تحریک چلا کے بیڑا غرق کیا. اب لیبیا کے سارے وسائل پہ کس کا قبضہ ہو گیا ہے؟ لیبیا کے حالات آپ دیکھو, اتنے الاؤنسز تھے نا گورنمنٹ کی طرف سے, اتنے الاؤنسز تھے, ایش یعنی اکنامکلی ٹھیک ٹھاک ترقی کر رہا تھا وہ. تو ان باطل ملکوں کی آنکھوں کا کھٹکنے لگا وہ, تو انہوں نے کیا کیا, وہیں کا لوگوں کو کھڑا کیا, باہر سے آ کے کوئی بھی نہیں مار سکتا آپ کو. وہیں کے لوگوں کو کہا یہ یا یاش ہے, یہ ظالم ہے, یہ فلانا ہے. لوگ دیکھتے نہیں ہیں, بس ٹک ٹاک فیس بک ان پہ چل رہے ہوتے ہیں, اخباروں پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ چند صحافیوں کو خرید لیتے ہیں, وہ صحافی ذہن بنانا شروع کرتے ہیں. لوگوں کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی کہ یہ خبر صحیح ہے. اتنی ابھی ماضی میں جو ٹک ٹاک اور فیس بک پہ خبریں چلی ہیں, ہم سر پکڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, ہمارے قریبی دوست خبر بھیج رہے ہوتے تھے, ہم جب تفتیش کرتے تو بالکل اس کے اپوزٹ معاملہ نکلتا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو لیبیا میں نتیجہ نکلا, بیڑا ہی غرق ہو گیا. صدام حسین کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا, بیڑا کیا ہو گیا, عراق کا غرق. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, بس پھر میں آگے چلتا ہوں, میرا ٹاپک نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہو, یا تو آپ اتنے بڑے دادا ہو نا کہ آپ نے سامنے والے سے مکان خالی کرا دیا, اور اب آپ کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اب مکان پہ قبضہ آپ نے کر لیا. ابھی حال یہ ہے کہ جو عوام بغاوتوں پہ آئی ہے نا, ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو مکان خالی کرا لیا, قبضہ کون کرے گا
दादा, ये जो बड़ा डाकू है ना वो कब्जा करेगा उस पे। तो ये इस पे तो फोकस कर रहे हैं। ये मालिक मकान जो है हमारा नलका नहीं लगा के देता। आप किसी घर में रह रहे हो और मालिक मकान आपको नलका नहीं लगा के दे रहा, आपको कलर नहीं करके दे रहा, आपका जितना बिल आ रहा है उससे डबल बना के पेश कर रहा है, और पानी का टैंकर नहीं डलवा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आपने क्या किया, मालिक मकान के खिलाफ बगावत करके मकान के कागजात अपने नाम करा लिए, और ये नहीं पता कि वो मालिक मकान ने कम से कम आपको महल्ले के डाकू से और दादा से बचाया हुआ था। आप जब उस पे फोर्स करके नलका लगवा नहीं सकते तो आपके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसको बाहर से निकाल के आप वो मकान अपने कब्जे में ले लोगे। उसको खाली करोगे तो 20 लोग बैठे। और आसान मिसाल देता हूँ, अभी अफ्रीका के जंगल में देख कर आ रहा हूँ ये मिसाल में, बहुत आसान मिसाल है। लेपर्ड का नाम सुना है? लेपर्ड, छोटा सा चीता। इस बेचारे के साथ जंगल में बहुत जुल्म होता है, क्योंकि ये शेर और टाइगर की निस्बत और जो है ना हाइना, उसकी निस्बत कमजोर जानवर है। ये हिरन की निस्बत तो ताकतवर है, लेकिन शेर की निस्बत ये क्या है, कमजोर है। अब ये बेचारा, इसको जब भी आप वीडियो में देखेंगे यूट्यूब पे, मैंने भी व्लॉग बनाया, उसमें ये दरख्त पे चढ़ के बैठा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि नीचे में अगर उतरा ना तो अमेरिका और जापान बैठे हुए हैं मुझे खाने के लिए, इसको पता है। और बड़े बड़े मुल्क बैठे हुए हैं, शेर वेर घूम रहे होते हैं और हाइना वाइना घूम रहे होते हैं। हाइना तो ऐसे चमाट मारता है रख के। तो अब ये बेचारा अक्सर इसका शिकार के साथ ये तलाश कर रहा होता है, कोई भूला पिछड़ा हिरन इधर को आए तो 20 दफा ऐसा होता है कि ये हिरन को शिकार करता है, और फौरन वो जो हाइना वगैरह है वो आते हैं, बोलते हैं चल निकल यहाँ, एक चमाट मारते हैं इसको रख के चल, और वो उठा के ले जाते। इसलिए इसकी आदत होती है शिकार करते ही दरख्त पे लेके चढ़े उसको। अपने से ज्यादा वजनी शिकार को ये दरख्त पे लेके चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। दर्जनों शिकार तो इससे वैसे ही जाया होते हैं, फिर जो बेचारे के हिस्से में आते हैं उनको दरख्त पे लेके चढ़ने की कोशिश में बाज़ दफा खुद भी गिरता है और शिकार भी नीचे गिर जाता है। बहुत मुश्किल से इसको 4-6 बोटियां इसके हाथ में आती हैं, फिर भी कुछ आ जाती हैं। हम तो लेपर्ड जैसे भी नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कम से कम उसके खूनख्वार दांत तो है ना। पब्लिक की हालत हुकूमतों के सामने कुछ भी नहीं होती। वो एहतजाज हक है, वो जरूर करें, हुकूमतों को ऐसा ना छोड़ दें। लेकिन अगर आपने असलिया लेके हुकूमतों पे चढ़ाई शुरू कर दी तो बगावत नाकाम हुई तो भी ऐसी की तैसी होगी, बगावत कामयाब हुई तो भी ऐसी की तैसी होगी, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल बड़ी ताकतों के हाथ में चला जाएगा। उनके दिमाग भी है और उनके पास पावर भी है। तो इसलिए हम पाकिस्तान की मिसाल देते हैं कि भाई पाकिस्तान की मिसाल एक दरख्त के फल की तरह है। बेशक कीड़ा लगा हुआ है उसमें, लेकिन अगर आपने उसको काटने की कोशिश की ना तो वो नीचे टोकरा आपका नहीं है, टोकरा किसी और का है, वो ले जाएगा, वो कीड़े मार दवाई स्प्रे करेगा, खा जाएगा। तो इसलिए ये जो भी है मुल्क में जैसा तैसा है बर्दाश्त करो। बसों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। भाई बिल्कुल सही बात लिखी होती है। ट्रक वाले लिखा होता है तो तप्पड़ है तो कर लेना, हम पॉप पॉप बजा रहे होते हैं पीछे से। तो उसने हमारी टेंशन खत्म करने के लिए लिख दिया कि भाई ये बार बार ना हॉर्न बजा के ना अपना दिमाग खा ना मेरा दिमाग खा, मैं रास्ता नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही चलूंगा। और उसने पीछे लिख दिया है तप्पड़ है तो पास कर, वरना बर्दाश्त। तो हम क्या करते हैं फिर? बर्दाश्त करते हैं। भाई जब ऑप्शन ही नहीं है तो हुकूमत अच्छी हो बुरी हो, आपने ठीक करने की कोशिश में लगे रहना है। जो एहतजाज आपका हक है वो आपने करना है। मीडिया पे आपने जो भी हुकूमत की खराबी है उनको हाईलाइट करना है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये तो करना चाहिए, ये छोड़ दोगे तो ये तो बिल्कुल खा जाएंगे हमें। जो आपका जायज़ हक है वो करें आप, लेकिन ये ना कहें कि हज़रत हुसैन जब यजीद के खिलाफ बगावत के लिए निकले थे। ये बिल्कुल तारीखी हकीकत के खिलाफ है। सैयदना हुसैन अगर असलहा के साथ मुसल्ला बगावत के साथ निकले होते तो अपने घर की खवातीन और बच्चों के साथ ना निकलते। तभी तो सैयदना हुसैन की मजलूमियत बहुत ज्यादा है कि वो मुसल्ला बगावत के लिए नहीं निकले। तो उनको किस बेस पे कत्ल किया जा रहा है? एक तो वैसे भी कत्ल जायज नहीं था नबी के नवासे होने की बेस पे, और एक इस बेस पे भी नहीं था कि वो कूफा पे हमला करने थोड़ी निकले थे। हमला करने निकलते तो वो बदबख्त मलऊन गवर्नर इब्ने ज़ियाद कह सकता था भाई ये स्टेट को खतरा था। ये स्टेट को कहां से खतरा था? वो तो खवातीन और बच्चों के साथ निकले थे। तुमने कैसे उनको, नबी के नवासे का कत्ल ये एक अलग जुर्म है, और इस बेस पे एक वैसे ही मासूम खून
کہ جو ریاست اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت، خواتین اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی کوئی آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے. تو ہم جب یہ بات بیان کرتے ہیں نا کہ سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، اس سے سیدنا حسین کی فضیلت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، اور ان کی مظلومیت کو چھپانا نہیں ہے بلکہ اس سے ان کی مظلومیت بڑھ جاتی ہے. تبھی تو عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنتیں بھیجنے کو ہم فرض سمجھتے ہیں کہ 100 دفعہ لعنت بھیجو بھائی اس بدبخت کے اوپر، کیونکہ وہ قاتل ہے اور وہ ظالم ہے. تو لیکن اس سے یہ استدلال کرنا آج کل کے اسکالر کہ یوں پھوڑ دو پھاڑ دو ادھر دھماکہ کر دو، یہ مولوی لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے اور خود بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف منہ کے فائر کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور پھر جب ایجنسیاں اٹھا کے ان کے نٹ بول ٹائٹ کرتی ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیج دیتی ہے، تو 6 مہینے کے لیے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے. وہ کام کرو جو کر سکتے ہو بھائی. خیر دوبارہ آتے ہیں ہم